بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ بے حد و بے شمار درود و سلام دا نظرانہ. اللہ کریم دی بارگاہ وچ التجا ہے کہ خالق کریم ساڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں سب تو پہلے بھائی حق نواز صاحب نوں انہاں دے بھائیاں نوں مبارکباد پیش کرنا اس خوبصورت پروگرام دے انعقاد تے. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی طفیل حضور دی ذکر پاک دی سانو سب نو برکات نصیب فرمائے اور حضور دی محبت دی خیرات سانو سب نو عطا فرمائے. ماشاءاللہ حضور دے ذکر پاک دی محفل وچ بڑے خوبصورت سناخاں بھی جلوہ گر نے اور سٹیج سیکٹری صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل وچ اضافہ فرمائے. بڑے خوبصورت انداز نال تانوں حضور دی اور حضور دی آل دی وداعت بنورک الافق. کہندے سونے جدو تواڈی آمد ہوئی ہے نا تے تواڈی آمد دی برکت نال اے زمین نور علی نور ہو گئی ہے. نور نال بھر گئی ہے زمین اور کتنی بڑی ہے. فرمایا آسمان افق آسمان دے کنارے بھی اس نور نال روشن ہو گئے نے. فنحن فی ذالک الضیاء وفی النور والسبل الرشاد نخترق. کہتے کہ اسی اے رشد و ہدایت دی راواں ایویں نہیں تلاش کر دے. اپنے آپ تے بھروسہ نہیں سانو بھروسہ ہے تے حضور دے نور تے بھروسہ ہے. یہ عقیدہ ساڈا الحمدللہ الحمدللہ یہ وہی عقیدہ چلے آ رہے. یہ کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہوئی. ایسی الحمدللہ خوش نصیب ہاں حضور دے ذکر پاک دی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں اور یہ محافلاں ساڈے واسطے غنیمت نے. منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. حضور دا ذکر پاک ہوئے, حضور دے خصائل بیان ہون, حضور دے شمائل بیان ہون, حضور دے معجزات دا ذکر ہوئے, حضور دی شانہ دا ذکر ہوئے, حضور دی بزرگی دا ذکر ہوئے. یہی مقصد ہے نا. اور دے فروغ واسطے حضور دی محبت دے فروغ واسطے اہتمام کیتا جاندے. خدا کرے خدا تعالیٰ کرے کہ اے محبت ساڑھے دلوں وچ راسخ ہو جائے. پھر اس دنیا وچ بھی کامیابی ہے اور آخرت وچ بھی کامیابی. رب کریم نے جس وقت آدم علیہ نبینا تحیت والسلام نو پیدا فرمایا نا تو انہاں ول الہام فرمایا کہ اے آدم میں تواڈی کنیت رکھیے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی کنیت رکھیے؟ ابو محمد کنیت رکھیے.
عرض کر دینے ہیں مالک میری کنیت کیوں رکھی ہے؟ ابو محمد میری کنیت کیوں رکھی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ارفع رأسک یا آدم، اپنا ذرا سر اٹھاؤ نا اوپر. فرفع رأسہ فرأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرادق العرش. جدو جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام نے جدو اپنا سر انور اٹھایا نا تے عرش تے زینت حضور دا نور ملاحظہ کیتا. فقالا یا ربی ما ھذا النور، اے مولا ایک کیڑا نور ہے، اے نور کدہ نور ہے؟ قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نبی دا نور ہے جدہ آسمانہ دے نام احمد ہے، زمین دے نام محمد ہے. لولاہ ما خلقتک، فرمایا آدم اگر محبوب نہ ہوندہ تو میں تینوں بھی پیدا نہ فرمایا. ولا خلقت سماء ولا ارضا، نہ آسمان پیدا کردہ نہ زمین پیدا کردہ. ایک کائنات بنی ہے تے حضور دے وسیلے صدقے نہ بنی ہے. حضور اس کائنات دی جان نے، روح نے، اس کائنات دی اصل نے. اسی خوش نصیب ہاں کہ سانو اس محبوب دی غلامی ملی ہے. حضور نے فرمایا نبیاں وچوں میں تواڈے حصے آیا تے امتاں وچوں تسی میرے حصے آئے ہو. اس عطا تے خدا دا شکر نہ کریے تے کی کریے؟ یہ اظہار تشکر واسطے ہی غلام اپنے آقا دا نام لیندے نے، اور یہ نام لیندے رہنا چاہیے، یہ نام لیندے ہی رہنا چاہیے. یہی ایمان ہے تے یہی ایمان دی جان ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق دے اور اس حاضرین کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. دروشی پڑھو یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. حافظ عاصم صاحب جہاں بھی ہیں وہ سٹیج پر آئے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نعت شریف تے تو انو حافظ صاحب ہی سنان گے. میں تے نعت خواہ نہیں ہاں، نہ ہی کوئی پڑھن دا ڈھنگ آندہ ہے، نہ کوئی سلیقہ آندہ ہے، نہ کوئی سوز ہے، نہ آواز ہے، نہ انداز ہے. لیکن چلو اہل خانہ دی بانیان دی محفل دی انہاں دی خواہش ہے تے پھر دو شعر حصول برکت واسطے اور حاضری واسطے پڑھ لینے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا شوق تیرا اگر نہ ہو
میری نماز کا امام. یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب دا شعر. اے محبوب اگر تیرا شوق تیری محبت نہ ہوئے تو پھر کی یہ نمازاں چ رکھیا, تو پھر کی رکوع چ رکھیا, پھر کی سجود وچ رکھیا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. تیری محبت تو بغیر جی نماز پڑھی جائے وہ حجاب ہے. حجاب دور کدوں ہون گے جدوں حضور دے خیال محبت پڑھی جائے. کدوں حجاب دور ہون گے جدوں حضور دی محبت وچ پڑھی جائے. صحابہ اکرام نے عرض کیتا یا سیدی یا رسول اللہ کیف نصلی یا رسول اللہ, حضور نماز کس طرح پڑھیے, نماز حضور کس طرح ادا کریے. حضور نے کی ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی, فرمایا مینوں دیکھی جاؤ, مینوں دیکھی جاؤ جس ادا نو میں ادا کراں تسی بھی ادا کرو, یہی تہاڈی نماز ہوئے گی. یار دے خیال تو بغیر کس طرح نماز ہو سکتی. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب. مل کے پڑھ سکتے ہو. میرا قیام بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. بس حضور دی محبت چاہیے, یہی اصل ایمان ہے. اور حضور دا فرمان بھی ہے, فرمایا کہ اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. ادبوا اولادکم بحب نبیہ وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. ماشاءاللہ. فرمایا حضور نے اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اولاداں نو, کیونکہ دیکھو حضور دا فرمان ہے نا, یہ دے وچ حضور نے نماز دا نہیں ذکر فرمایا, روزہ و حج دا زکوٰۃ دا ذکر نہیں فرمایا. اس واسطے نہیں فرمایا کہ اگر حضور دی محبت ہوئے گی تو پھر سب کچھ قبول ہوئے گا, اگر حضور دی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. حضور دی محبت, حضور دی آل دی محبت ماشاءاللہ, اور تلاوت قرآن. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین.